قرآن پاک میں آپ اگر تلاوت کریں گے تو شروع سے لے کر آخر تک کئی مرتبہ آپ کے سامنے سے لفظ گزرے گا سحر. سحر کے معنی جادو. قرآن پاک میں ایک تحقیق کے مطابق جادو کا ذکر تقریباً 37 ٹائمز ہے. 37 دفعہ قرآن پاک میں جادو کا ذکر کیا گیا تقریباً. چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 106 سے لے کر 122 تک، 9واں پارہ 3واں رکوع. ہماری بات کا موضوع ذہن میں رہے. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جادو کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جادو ہوتا ہے، جادو کا وجود ہے، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے. زہر کا انکار کرنے سے زہر کا وجود ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے. زہر کی طرح، نظر بد کی طرح ایک جادو کا بھی وجود ہے. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کوئی نشانی لے کر آئے ہیں اپنی نبوت پر تو وہ نشانی پیش کریں اگر آپ سچے ہیں. فألقى عصاه. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو معجزے کا ظہور ہوا اور ایک بہت بڑا اژدہا وہ لاٹھی بن گئی. وَنَزَعَ يَدَهُ. پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا اور بغل سے ملا کر پھر ہاتھ کو دوبارہ کھول دیا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. تو وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے روشن اور منور ہو گیا. قال الملأ من قوم فرعون. فرعونی قوم کے سردار بولے ان هذا لساحر علیم. بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام ضرور سمجھدار، علم جاننے والے جادوگر ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. یرید ان یخرجکم من ارضکم. یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال لیں. فماذا تأمرون. پھر تم کیا حکم دیتے ہو؟ قالوا. تو وہ بولے ارجہ واخاہ. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون کو یہیں روک لو. وارسل فی المدائن حاشرین. اور شہروں میں ایسے لوگ بھیجو جو جادوگروں کو جمع کریں. یأتوک بکل ساحر علیم. وہ تمہارے پاس ہر قسم کے سمجھدار علم والے جادوگر لے کر آئیں، یعنی پورے ملک سے جادوگر جمع کیے جائیں. وجاء السحرۃ. اور جادوگر آ گئے فرعون کے پاس. قالوا. جادوگر بولے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو کیا کوئی ہمیں معاوضہ ملے گا؟ قال نعم. فرعون بولا جی ہاں. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اور بے شک اس وقت تم ضرور میرے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ. جادوگر بولے اے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقی. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ. اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے جادو کے سامان کو زمین پر ڈالیں. قَالَ أَلْقُوا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا جادوئی سامان زمین پر ڈالو. 300 اونٹوں پر وہ لاد کر رسیوں کو اور لاٹھیوں کو لے کر آئے تھے. سارا میدان انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں سے بھر دیا. ایک بہت بڑا مجموعہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا. فلما سحروا. قرآن فرماتا ہے پھر جب سحروا انہوں نے جادو کیا، جادوگروں نے، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. یہ ایک جادو کی قسم ہے. پھر جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی، جادوگر جو چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے. تو انہوں نے یہ جادوگروں نے چاہا کہ یہ لاٹھیاں انہیں سانپ نظر آئیں. سحروا اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا.
وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور جادو کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور یہ جادوگر بہت بڑا جادو لے کر آئے، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سانپ میدان میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، رینک رہے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پورا میدان سانپوں سے بھر چکا ہے. یہ لوگوں پر یہ تصورات قائم ہو گئے، لوگ خوف کے مارے بھاگنے لگے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی. أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس جیسے ہی انہوں نے اس لاٹھی کو ڈالا، وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی اور ان جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گئی. تو وہ اژدہا 300 اونٹوں کے بوجھوں کو نگل گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس اژدہے پر رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے پر ہاتھ کس طرح رکھتے کہ میلوں تک پھیلے ہوئے اژدہے کہ منہ میں اپنا ہاتھ آپ ڈالتے تو وہ لاٹھی بن جاتا. جیسے ہی آپ نے ایسا کیا وہ لاٹھی بن گئی. تو جادوگر حیران رہ گئے، وہ سمجھ گئے کہ معجزہ ہے، ہمارا کام جادو تھا اور یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور یہ حقیقت ہے. فوقع الحق، تو حق غالب آ گیا. وبطل ما كانوا يعملون، اور جو انہوں نے جادو کیا تھا وہ باطل ہو گیا. فغلبوا هنالك، پس اس موقع پر جادوگر ہار گئے. وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، مگر ان کے قسمت جاگ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جادوگر بولے ہم رب العالمین پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. یہ واقعہ سورۃ الاعراف میں بھی موجود ہے جو ہم نے سنا، اور یہی واقعہ سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورۃ الشعراء میں بھی ہے. اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے. سورۃ الفلق میں ارشاد ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ لگا کر، گانٹھ لگا کر ان میں جادوئی منتر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں. حدیث پاک نسائی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 165. من عقد عقدۃ، جس نے جادوئی گرہ لگائی، ثم نفث فیہا، پھر اس میں جادوئی منتر پھونکا، فقد سحر، پس بے شک اس نے جادو کیا. دونوں باتوں سے جادو کا ثبوت ہوا اور یہ بات ثابت ہوئی کہ جادو کا وجود ہے. امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر دوسری جلد صفحہ نمبر 282 میں فرماتے ہیں، حضرت ابو عثمان النہدی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ولید کے پاس ایک آدمی کھیل تماشا دکھا رہا تھا. وہ آدمی جادوگر تھا. اس نے کسی آدمی کو ذبح کیا. اب کچھ بھی نہیں کیا تھا، جادو کے زور پر وہ اس طرح دکھا رہا تھا. دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے آدمی کو ذبح کیا. اس کا سر تن سے جدا کر دیا. ہمیں تعجب ہوا، پھر اس نے اس کا سر جوڑ دیا. حضرت جندب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ تشریف لائے، اور جب آپ نے دیکھا یہ جادوگر یہ تماشے دکھا رہا ہے تو آپ نے اس جادوگر کو قتل کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ایک کنیز نے جادو کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر
بھی جادو کیا گیا اور جادو کی وجہ سے آپ کی کلائی ٹیڑھی ہو گئی تھی. یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ جادو کا وجود ہے. جس طرح زہر اثر کرتا ہے جادو بھی اثر کرتا ہے اور اس کا وجود ہے. اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی ہے.